حبان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے اور بالخص اس بارگاہ کی انجمن کے جتنے اراکین ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اے کریم اللہ بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، بانیان خمسہ مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی سعی کو قبول فرما کے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما۔ کریم اللہ جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تشریف لاتے رہے ہیں، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ کریم مالک خالق ذوالفقار نقوی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ گیلانی صاحب کی بہو بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے میرے ذمہ دعا لگائی، میرا اللہ سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما، جو جوان بے روزگار ہیں کاروبار نوکری نہیں ہے باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، دشمنان اعضاء کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ میرا اللہ قیامت کے دن مولا حسین علیہ السلام کے نوکروں میں سے ہمیں محشور فرما۔ کریم اللہ علماء اعلام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین
بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ صلوات مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ لوگ بھی آقا کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا اور امام سجاد علیہ السلام اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، فرزند رسول یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ وقت کا امام اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا یہ میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا تھا، عبید اللہ ابن عباس۔ ثم استعبرا، پھر اپنے چچا کو یاد کر کے امام سجاد علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور پھر فرمایا رحم اللہ عمی العباس، اللہ میرے چچا عباس پر رحمتیں نازل کرے۔ قد ابلا و آثرا و فدا اخاہ بنفسہ، میرے چچا عباس نے اپنی جان کو امتحان میں ڈالا اور میرے چچا نے ایثار کیا اور اپنی جان بھائی پر فدا کی۔ مومنین کرام، ایک بھائی کا بھائی پر جان قربان کرنا یہ بنی ہاشم کے گھرانے میں پہلا موقع نہیں تھا، کربلا تیسرا موقع تھا۔ پہلا موقع حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں حجر اسود چاہے زمزم میں گر گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے نظر کی، منت مانی کہ اگر حجر اسود مل گیا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اور تلاش کے بعد جب زمزم کے کنویں سے حجر اسود مل گیا اور منت پوری کرنے کا جب وقت آیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا، 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، اولاد سے فرمایا میں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا،
تو اب اولاد سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ ساری اولاد نے لبیک کہی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر قرعہ ڈالا، وہ جو قرعہ نکلا وہ سرکار دو عالم کے والد بزرگوار نبی پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اور مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، شاید بعض افراد کے لیے بات نہیں ہو کہ سب سے پہلے قمر بنی ہاشم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ بنی ہاشم کا چاند سرکار کے والد بزرگوار کو کہا گیا، اور پھر دوسری مرتبہ بنی ہاشم کے گھرانے میں قمر بنی ہاشم کا لقب پایا ہے جناب ام البنین کے بیٹے حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ اتنے وجیح تھے، انہیں بدر حرم بھی کہا جاتا تھا، انہیں مصباح الحرم بھی کہا جاتا تھا حسن جمال کی وجہ سے۔ جب جناب عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا تو اس وقت حضرت چیخیں نکل گئیں لوگوں کی، عبداللہ جیسا حسین و جمیل خوبصورت اور وجیح جوان ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کی بابا جان آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں، عبداللہ کی جگہ مجھے قربان کریں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بھائی نے قربانی کے لیے خود کو پیش کیا، لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے قرعہ ڈالا، چونکہ لوگ راضی نہ ہوئے کہ حضرت عبداللہ ذبح ہو جائیں، اس لیے نبی پاک فرماتے تھے نا کہ انا الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ علیہ السلام، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کو بچا لیا، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ ان میں قرعہ ڈالا گیا، قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا، پھر 20 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام کا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 90 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام کا نکلتا، اور جب 100 اونٹوں کے درمیان اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو پھر قرعہ 100 اونٹ کے نام کا نکلا۔ تو سرکار کے دادا نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے۔ اس طرح سرکار کے والد بزرگوار قربان اور ذبح ہونے سے بچ گئے، اور خداوند عالم نے پھر اس دن سے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اس عمل کو شریعت کا حصہ بنا دیا کہ ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار پائی، اور یہ آج بھی ایک انسان کے قتل کی دیت 100 اونٹ قرار۔ یہ پہلا موقع تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی ہیں۔ دوسرا موقع بنی ہاشم کے گھرانے میں وہ شب ہجرت ہے، اور کون شیعہ ہے جس کو شب ہجرت والا واقعہ یاد نہ ہو؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ شروع ہی اس سے ہجرت سے ہوتا ہے۔ ہمارا سال ہجری سال ہے نا جی، اسلامی سال۔
مکہ کے مشرکین نے سرکار دو عالم کے قتل کا ارادہ بنا لیا۔ پروگرام طے ہو گیا، آج رات کو سوتے ہوئے قتل کر دیں گے، شب خون ماریں گے۔ 40 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے ایک فرد کو لیا گیا۔ کتنی شیطانی سوچ ہے کہ گناہ اگر زیادہ لوگ کریں گے تو وہ گناہ ہلکا ہو جائے گا۔ 40 قبیلے، ہر قبیلے سے ایک فرد لیا گیا۔ کیوں لیا گیا؟ کہ بنی ہاشم میں پھر 40 قبیلوں سے لڑائی مول لینا ممکن نہیں ہوگا، معاملہ دیت پہ آ جائے گا، ہم 40 قبیلے مل کے خون بہا دے دیں گے، دیت ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس پروگرام سے اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، اور ساتھ ہی خداوند عالم نے اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کا جو ایک پروگرام بنایا، رب نے وہ پروگرام بھی اپنے محبوب کو بتا دیا۔ قرآن کے لفظ بڑے عجیب ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مکروا مکرن و مکرنا مکرن۔ مشرکین مکہ نے ایک چال چلی، مکر کیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی اپنے محبوب کی زندگی کو بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی؟ رب کی طرف سے حکم ہوا، اے میرا محبوب، آج رات آپ اپنے بستر پر اپنے بھائی کو سلا کے مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ سرکار دو عالم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب یہ قضیہ رکھا، یا علی آج رات مشرکین مکہ نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، اور آج رات آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، میری چادر لے کے سونا ہے۔ شیعہ سنی بھائی جتنے بیٹھے ہو، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مطالعہ کی ذمہ داری کے ساتھ، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ جانتا ہے تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں پہلا سجدہ شکر تھا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ادا کیا۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے محبوب کا فدیہ بنا ہے۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے لیے علی بن کے سونا مشکل نہیں تھا، رسول بن کے سونا مشکل تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بھیس بدلے جاتے ہیں، ہاں جی، وانٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، اچھا جو لوگ کلین شیو ہوتے ہیں پھر وہ داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں، حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور داڑھیوں والے داڑھیاں منڈوا لیتے ہیں، وہ کلین شیو بن جاتے ہیں۔ اور ایک حلیہ تو اسلام آباد میں ایسا بدلا گیا جو ساری دنیا نے دیکھا، ہاں، ایک بھاگتا ہوا ملا ساری دنیا نے دیکھا۔ تو بھائیو بھیس وہ بدلا جاتا ہے کہ جس میں جان بچ جانے کے امکانات زیادہ ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے یہ کائنات کا پہلا بھیس بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا ارادہ ہے اسی کے بستر پہ سونا ہے، اسی کی چادر لے کے سونا ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا، اور ایسا سویا کہ پھر ساری زندگی ویسا نہ سویا۔ حالانکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جاگنے کے اسباب زیادہ ہیں۔ جاگنا سمجھ میں آتا ہے، سونا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ نمبر 1،
جو انسان ساری زندگی نہ سویا ہو راتوں کو، جو عابد شب زندہ دار ہو، جو آسمان کے ستاروں کو گواہ بنا کے کہے اے ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں ساری زندگی طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تم نے علی کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جو شب زندہ دار لوگ بیٹھے ہیں، پچھلی رات اٹھنے کی عادت ہے جن کی، اب تو اللہ معاف کرے اگلی نسل میں تو کوئی بھی نہیں، پرانے لوگوں میں کوئی ہوگا۔ آپ تائید کریں گے میری بات کی، جو پرانے لوگ جس وقت سو کے اٹھتے تھے، نئی نسل اس وقت سوتی ہے۔ بولو، نئی نسل کلچر ہو گیا نا، آدھی رات کے بعد تو سوتے ہیں، نوست نہ ہو، پھٹکار نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو سحر کے وقت میں برکتیں رکھی، حدیث مبارک بھی ہے کہ سحور سحر کا جو وقت ہے وہ برکت والا وقت، عبادت کے لیے، صحت کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے، معاش کے لیے، رزق کے لیے، وہ سحر والے وقت سے تو افضل کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور وہ وقت ہمارے سونے میں گزر جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہمارے تو بخت ہی سو گئے، ایسے رونا روتے ہیں جی مقدر کا، انسان تقدیر ساز ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ادھر نہیں جاتا۔ دیکھیے مولا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شب زندہ دار لوگ ہیں، جن کی پچھلی رات اٹھنے کی عادت ہے، اگر کسی وجہ سے وہ کسی دن لیٹ بھی سو جائیں تو اس ٹائم پہ ان کی آنکھ کھل جاتی، ایسا ہے یا نہیں؟ سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہماری جو عبادتیں، ناراض نہیں ہونا، ہماری عبادتیں بر بنائے عادت ہیں، اور یہ عادت کوئی بری نہیں ہے، اچھے کاموں کی عادت اچھی ہے، گندے کاموں کی عادت نہیں ہونی چاہیے، نیک کاموں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہماری عبادتیں بر بنائے عادت ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی جو شب بیداریاں تھیں وہ بر بنائے عادت نہیں تھیں، بر بنائے احساس ذمہ داری تھیں۔ مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے ہر رات جس کے حکم سے جاگنا عبادت تھا، آج اسی کے حکم سے سونا عبادت ہے۔ اور مولا سوئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ بات اس لیے ماننا پڑتی ہے کہ اگر مولا امیر المومنین نہ سوئے ہوتے، دشمن تو محاصرہ کیے ہوئے، تلواریں بے نیام ہیں، نیزے، تلواریں، محاصرہ گھر کا، اگر مولا امیر المومنین کو نیند نہ آئی ہوتی تو ساری رات یہ راز رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر مولا امیر المومنین نفس مضطربہ ہوتے، بے چین نفس ہوتا، بتائیے ساری رات یہ راز رہتا؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چادر اٹھا کے دیکھتے کہیں دشمن آ تو نہیں رہا۔ دشمن کا ساری رات مولا علی علیہ السلام کو یہی سمجھنا کہ رسول سو رہے ہیں، ماننا پڑے گا کہ مولا علی سوئے اور بڑی میٹھی نیند سوئے۔ اور یہ دیکھیے، یہ اطمینان نفس جو ہے نا، یہ نفسانی کیفیات ہوتی ہیں۔ نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو تلواروں کے سائے میں بھی سو جاتا ہے، نفس مضطربہ ہوتا ہے تو رسول کے پاس بیٹھ کے بھی بے چین نہیں رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز سے محمد۔ یہ تو بھائی اطمینان نفس کی بات ہے۔ اور مولا سو گئے، اور اللہ کو یہ پھر سونا اتنا پسند آیا کہ رب نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت نازل کر۔
اب مالا اعلیٰ میں کیا ہوا؟ بزم ملائکہ میں ارشاد پروردگار ہوا، اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی اپنے دوسرے بھائی پہ قربان کر دے؟ ملائکہ کو اللہ فرما رہا ہے، اور دونوں سردار فرشتے ہیں، میکائیل بھی جبرائیل بھی۔ روایت کے لفظ فقارہا، تثنیہ کا صیغہ، فقارہا الموت، دونوں نے موت کو ناپسند کیا۔ اب لطف لینا ایک جملے کا، ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کوئی انسان بہت اچھا ہونا، بڑا نیک، صالح، پارسا، متقی، پرہیزگار، تو ہم کہتے ہیں یار وہ بندہ نہیں، وہ فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو فرشتہ ہے۔ اللہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، جب دونوں نے موت کو ناپسند کیا اور جبرائیل و میکائیل میں سے کوئی تیار نہ ہوا کہ اپنی زندگی بھائی پر قربان کر دے، رب کی طرف سے ارشاد ہوا، ہلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، اے جبرائیل و میکائیل تم علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ تم علی کی طرح کیوں نہ ہوئے؟ بات سمجھیے ذرا۔ اور جب جبرائیل و میکائیل علی جیسے نہیں ہو سکتے، خالی جگہ خود ہی پر کر لینا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شب ہجرت یہ دوسرا موقع تھا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بیٹے پر جان قربان کرنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ کربلا پھر تیسرا موقع ہے، کربلا تیسرا موقع ہے جہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ساری اولاد نے رسول کے بیٹے پر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ ساری اولاد امیر المومنین فرزند رسول امام حسین پر قربان ہوئی۔ مومنین کرام، کیا فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے؟ آقا نے فرمایا کہ جس حدیث کو میں نے آغاز میں پڑھا، ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک میرے چچا عباس کی ایسی منزلت ہوگی، ایسا مقام و مرتبہ ہوگا کہ کائنات کے تمام شہید اس مقام و مرتبہ پر رشک کریں گے، رشک۔ ارباب دانش بیٹھے ہو، دو لفظ ہیں بچے تاکہ سمجھ، ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد قابل مذمت ہے، حسد روحانی بیماری ہے، حسد حرام ہے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، جس کو وہ انگریزی میں کیا کہتے ہو جی؟ جیلسی، جلن، تکلیف ہونی۔ کسی کو اچھا کھاتا دیکھ کے، کسی کو اچھا پہنتا دیکھ کے، فلاں کے پاس یہ عہدہ کیوں ہے، فلاں کے پاس ایسا گھر کیوں ہے، فلاں کے پاس ایسی گاڑی کیوں ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ میں آسان کر کے کہتا ہوں، حسد میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں ایسا کیوں ہے، اور رشک میں ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ویسا ہوتا۔ اس کو رشک کہتے ہیں، اس کو اور دین اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے رشک کی، رشک کرنا چاہیے۔ علم کا میدان، عبادت کا میدان، تقوی کا میدان، یہ رشک کے میدان ہے۔ کسی عالم دین کو دیکھا، کسی صاحب علم فضل کو دیکھا اور یہ حسرت ہوئی کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا، ایسا فضل ہوتا، ایسا، یہ رشک، یہ جائز ہے، کرنا چاہیے۔
کسی صاحب تقوی انسان کو دیکھا، اول وقت کا نمازی ہے، نماز تہجد کا پابند ہے، اور انسان رشک کرتا ہے کاش یار میں بھی ویسا ہی عبادت گزار بنتا، میں ویسا ہی صاحب تقوی بنتا، یہ جائز ہے۔ توجہ کیجئے گا، امام سجاد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ اگر عربی گرامر آپ جانتے ہوتے ہیں آپ بڑا لطف لیتے۔ شہداء خود جمع کا صیغہ ہے، پھر اس پر الف لام داخل ہے جسے کہتے ہیں جمع محلہ بعل، اور پھر اس سے پہلے امام نے جمع کی قید لگائی ہے، یعنی قیامت کے دن تمام شہید، کوئی ایک شہید بھی کائنات کا باہر نہیں ہوگا۔ حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کے امام صاحب العصر والزمان تک، چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ امام صاحب العصر کو بھی شہید کیا جائے گا۔ انبیاء شہید ہوئے، اوصیاء شہید ہوئے، اولیاء شہید ہوئے، بدر کے شہید، احد کے شہید، ان میں جعفر طیار شامل ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء آتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا مولا عباس کا کہ امام سجاد فرماتے ہیں کائنات کا ہر شہید اس مقام پہ رشک کرے گا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی ایک جملہ اور مجھے کہنے دیں۔ دیکھیے، ایک جاہل کسی عالم پر رشک کرے تو یہ رشک بنتا ہے، یہ رشک سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے پاس علم نہیں ہے، ایک صاحب علم کو دیکھ کے وہ حسرت کر رہا ہے کاش میں بھی ایسا عالم ہوتا۔ لیکن جب ایک عالم کسی عالم پر رشک کرے جی، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جس پر علماء رشک کر رہے ہیں وہ کوئی عام عالم۔ ایک ڈاکٹر کسی ڈاکٹر پر رشک کرے تو ماننا پڑے گا وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب رشک کون کریں گے؟ کائنات کے شہید، اور جانتے شہید کی اپنی عظمت کیا ہے؟ پہلا قطرہ خون کا شہید کا زمین پر گرتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کون شہید؟ رسول اللہ نے فرمایا شہید راہ خدا جب زخم کھا کے زمین پر گرتا ہے اس کا سر زمین پر نہیں گرتا، حور العین کی گود میں گرتا ہے۔ کون شہید؟ قیامت کے دن جس شہید کو اللہ شفاعت کا حق عطا کرے گا، نہ جانے کتنے کتنے گناہگاروں کی شفاعت کر سکے گا ایک شہید راہ خدا۔ وہ شہید جس کی جنت کی ضمانت دی جا چکی، وہ شہید کے رب العزت نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کر دیا شہیدوں کے لیے۔ باب المجاہدین، راہ خدا میں جہاد کرنے والے غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، اس باب المجاہدین سے جنت میں جائیں گے۔ اب ذرا غور و فکر کرو، خدا کی قسم ہماری تو عقل میں یہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہماری عقل کی تو اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہم درک کر سکیں وہ کیا مقام ہوگا۔ جن شہداء کا خود اپنا مقام اتنا بلند ہے، وہ مولا عباس علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا کہ کائنات کا ہر شہید اس مقام پہ رشک کر رہا ہو۔ ہر شہید آقا عباس علیہ السلام کے اس مقام و مرتبہ پہ رشک کرے۔ مومنین کرام سنیے، مولا عباس علیہ السلام امام تو نہیں ہیں، امامت والی ساری صفات آقا عباس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ علم، وہ تقوی، وہ شجاعت، وہ سخاوت، وہ پرہیزگاری، وہ عبادت۔ اور ایک دلیل سنو، ظاہر بیٹھے ہو، اللہ جب تک زندگی رہے یہ مبارک سفر بار بار اللہ نصیب کرے۔ آپ جانتے ہو زیارات کے لیے جاتے رہتے ہو، صرف معصوم ہیں 14 معصوم، 14واں تو پردہ غیب میں ہے، باقی 13 معصوم۔ امام معصوم کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت کا حکم ہے، جانتے ہو؟ باقی جو جتنے امام زادگان ہیں، حتیٰ جناب معصوم قوم، حتیٰ شاہ عبدالعظیم،
جی حتیٰ سید محمد بلد میں یہ جتنے بھی باقی امام زادگان ہیں ان کی زیارت ہے، نماز زیارت نہیں ہے۔ نماز زیارت صرف امام معصوم کی ہے، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز۔ واحد مولا عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں، امام نہیں ہیں لیکن ان کی زیارت کی 2 رکعت نماز موجود ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کی نماز موجود جی اچھا نہیں، میرے علم میں نہیں۔ مولا عباس علیہ السلام جناب مسلم عقیل کی فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی 2 رکعت نماز زیارت ہے۔ وہ سنیں، وہ نماز زیارت مسلم عقیل کی نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل ہوں، جناب معصومہ قم ہوں، جناب عبدالعظیم ہوں، جتنے بھی امام زادگان ہیں نا، ان کی قبر پر ان کی زیارت کے بعد زیارت وارث پڑھی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ 2 رکعت نماز زیارت مولا حسین کی زیارت کی نماز ہے۔ سمجھو بات کو۔ اور میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی اپنے چاچا عباس کی قبر پہ، جو زیارت پڑھی، السلام علیک یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ میرا سلام ہو اے عبد سہل آپ پر، اللہ کے سہل بندے آپ پر۔ آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا، اور میں جانتا ہوں کیوں نہیں لیا۔ آپ نے لطف اس لیے نہیں لیا کہ آپ نے اس لفظ کو نہ ہلکا سمجھا ہے۔ عبد صالح ہونا آقا عباس کی کون سی عظمت ہو گئی، ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ نہ، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے بندے کہاں اللہ کے بندے؟ بھائی ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہم تو پیسے کے بندے ہیں، ہم تو حکومت کے بندے ہیں، ہم تو اقتدار کے بندے ہیں۔ کوئی کسی بندے کا بندہ ہے، کوئی زن کا بندہ، کوئی زر کا بندہ، کوئی زمین کا بندہ، کوئی خواہشات نفس کا بندہ۔ اللہ کا عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ وہ شرف ہے۔ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ اقبال کہتا ہے نا، عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے۔ دنیا بندے تو ہیں، جیسا کہ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا، الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے بندے۔ الدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ یہ دین کا جو نام لیتے ہیں نا، دین ان کی زبانوں کا چسکا ہے، چاٹا ہے۔ اس وقت تک دین کا نام لیتے ہیں جب تک ان کے دنیا کے معاملات ٹھیک رہیں۔ وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب آزمائش کی چکی میں انسان پستا ہے نا، مولا حسین فرماتے ہیں اس وقت پھر دیندار کوئی نظر آتا ہے، اس وقت دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ کیا عظمت ہے! وقت کا امام حجت خدا آقا کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے، السلام علیک یا ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام۔ اور اس کے بعد والے جو جملے ہیں وہ اسی عبد صالح کی تشریح ہیں۔ عبد صالح کون ہوتا ہے؟ المطیع للہ، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ المطیع للہ ولرسولہ، جو رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ ولامیر المؤمنین، جو مولا امیر المومنین کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ والحسن والحسین، اور عبد صالح وہ ہوتا ہے جس کی زندگی امام کی اطاعت میں گزر جائے۔
امام کی اطاعت میں گزر جائے۔ اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و شہداء و صدیقین علیک یبن امیر المومنین۔ امام صادق علیہ السلام سلام پڑھ رہے ہیں، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ عام بندوں پہ سلام بھیجتا ہے؟ او قرآن میں رب نے جن پہ سلام بھیجا میں پھر سنا دیتا ہوں۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے جنہیں چن لیتا ہے، جنہیں مصطفیٰ بنا لیتا ہے۔ سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی الیاسین، اللہ آل یاسین پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ او میرے بھائیو، اللہ جن مصطفیٰ بندوں پر، جن رسولوں پر سلام بھیج رہا ہے، اسی فہرست میں ہمیں مولا عباس بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں ان انبیاء پہ رب نے سلام بھیجا، وہیں پہ مولا عباس علمدار پہ بھی رب نے سلام۔ اور صرف اللہ کا سلام ہے نہیں، وہ ملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتے سارے مولا عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ آیت صلوات ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سنیے، ہم آیت صلوات کے ذیل میں یہی سمجھتے رہے اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد و آل محمد علیہ السلام پر سلام بھیج رہے ہیں، صلوات بھیج رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آقا عباس کی زیارت میں یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ مولا عباس علیہ السلام پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اور صرف ملائکہ نہیں، وَأَنبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے انبیاء اور رسول بھی مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے تمام صالح بندے مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ کائنات کا ہر نمازی مولا عباس پر سلام بھیجتا ہے۔ جب آپ نماز میں یہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جن اللہ کے صالح بندوں پہ تم نماز میں سلام بھیج رہے ہو، مولا عباس ان میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ والشہداء والصدیقین، تمام شہید، تمام صدیق مولا عباس پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، اور یہ ساری ہستیاں جو سلام بھیج رہی ہیں، زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں، امام صادق علیہ السلام کے جملے تقتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی ہیں، ہر شام بھی سلام بھیج رہی ہیں۔ امیر المومنین کے اس فرزند پر کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا آقا عباس علیہ السلام۔ اور پھر کیا فرمایا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء، اے فرزند امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حق آپ نے ادا کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ دوستوں، میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ نہ ہوتا، کتاب لغت میں بہت سارے لفظ رہ جاتے، انہیں معانی نہ ملتے، لفظ وفا لغت کی کتابوں میں رہ جاتا، لفظ وفا کو معنی نہ ملتا اگر مولا عباس علیہ السلام دنیا میں نہ آئے ہوتے۔ 9 محرم کو شمر امان نامہ لے کے آیا تھا مولا عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے۔ میرے آقا عباس نے کیا فرمایا تھا؟
پہلے یہ جملہ سنو پھر تمہیں ان لفظوں کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ علامہ علی نقی لکھتے ہیں کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ جہاں موت آسان تھی مولا عباس علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شیمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے امان ہو، فرزند زہرا کے لیے کوئی امان نہ ہو۔ ہمارے لیے امان اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان۔ عباس کیا کرے گا اس زندگی کو جو مولا حسین کے بعد ہو؟ اور دکھا سکتے ہو وفا کی کوئی مثال؟ 3 دن کا پیاسا ہو، فرات قبضے میں ہو، فرات، اور یہ کہہ کے فرات سے نکل آئے واللہ لا اذوق الماء وسید الحسین عطشان، خدا کی قسم عباس پانی چکھے گا بھی نہیں جب تک میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ کہاں لائے گی دنیا؟ اور مولا عباس علیہ السلام کربلا کے وہ شہید ہیں جنہیں مولا علی علیہ السلام نے رب سے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا۔ ایک ایسا بیٹا رب مجھے عطا کرے جو کربلا میں رسول کے بیٹے پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ اپنے بابا علی کی شجاعت کے وارث تھے، ماں کی طرف سے شجاعت دودھ میں پلائی گئی تھی۔ ایک جملہ کہوں، بڑا ہی مجھے مطالعے میں یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ملا۔ محققین کی جو تحقیق ہے، کربلا میں یزید کا لشکر 30,000 کا تھا۔ روایتوں میں اختلاف ضرور ہے لیکن اس روایت کو معتبر جانا گیا 30,000 کا، لیکن یہ 30,000 کا لشکر ایک بار نہیں آیا، یہ 30,000 بھی قسطوں میں آئے۔ سب سے پہلے 1,000 کا دستہ لے کے ہر پہنچائے، 3 یا 4 محرم کو عمر ابن سعد آیا 3,000 کا لشکر لے کر، پھر خط لکھا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 2,000 کا دستہ آ گیا، پھر خط لکھا اور سپاہ بھیجی جائے، پھر 5,000 کا دستہ آ گیا۔ اس نے پھر کہلا بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے۔ اس وقت ابن زیاد نے پوچھا، عمر ابن سعد کو قاصد بھیجا کہ بتاؤ تو صحیح، تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت ابن سعد نے کہلا بھیجا، ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس موجود ہے۔ حسین کا لشکر تو بڑا نہیں ہے لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کی پیشانی میں ایک رگ تھی۔ جب مولا علی علیہ السلام غضبناک ہوتے تھے نا، غیظ و غضب کی حالت میں وہ رگ پھول جاتی تھی۔ پھر مولا امیر کے پاس ایک زرد رنگ کا کپڑا تھا، رومال تھا ایک، پھر اس کو پیشانی پہ یوں زور سے باندھ لیتے تھے تاکہ وہ رگ دب جائے۔ رسول اللہ کا یہ جملہ میری نگاہوں سے گزرا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا جس دن علی کی پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہو کوئی علی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا جس رات کو رسول زادی کو دفن کیا مولا علی نے، اس سے اگلی صبح مولا علی کی پیشانی پہ وہ زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی، بعین ہی وہی رگ مولا عباس کی پیشانی میں بھی تھی، اور عاشور کے دن مولا عباس کی وہ رگ پھولی ہوئی تھی۔ جب آئے نا آقا امام حسین علیہ السلام کے پاس، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ جملہ سنو گے مولا حسین کا؟ فرمایا یا عباس انت قبش کتیبتی وحامل لوائی اذا مزیت فتفرق عسکری۔ عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرا علم اٹھانے والا ہے،
اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، میرا سارا لشکر ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ عزادارو ذرا سوچئے، ترتیب شہداء سے واقف ہو، آخری قربانی مولا حسین علیہ السلام کی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں امام حسن علیہ السلام کا 11 سال کا بیٹا عبداللہ ابن حسن شہید ہوا ہے۔ امام حسن کے اس بیٹے سے پہلے جو شہادت اور قربانی وہ شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہے۔ شہزادہ علی اصغر سے جو پہلے قربانی ہے وہ مولا عباس کی قربانی ہے۔ اصحاب تو سارے مارے گئے، انصار مارے گئے، بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، سب تو قربان ہو چکے۔ مولا عباس کے بعد تو 2 بچے اور مولا حسین کی شہادت ہے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اذا مضیت فتفرق عسکری، عباس تو چلا جائے گا تو میرا سارا لشکر ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں مولا حسین اکیلے عباس کو لشکر سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام تنہا عباس کو لشکر سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی جب آقا عباس پھر گھوڑے سے گرے، امام حسین کا پشت پر ہاتھ آ گیا، الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی۔ شامت ابی عدو عباس، دیکھ دشمن تانے دے رہا ہے۔ دشمن کہتا ہے حسین کہاں گیا وہ تیرا عباس جس کی شجاعت و بہادری پہ بڑا ناز تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے میدان کا رخ کیا، آقا عباس کے سرہانے پہنچے، ابھی تک رمق جان باقی تھی، سانسیں چل رہی تھیں۔ مولا عباس کے سر کو اٹھا کے امام حسین علیہ السلام نے زانوں پہ رکھا، میرے آقا عباس نے زانوں سے سر ہٹایا۔ عباس میرے زانوں پہ سر نہیں رکھتے، آقا میری وفا پہ حرف آتا ہے، آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر، آقا جب آپ ذوالجناح سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھائیں گے؟ بعید نہیں ہے، آقا نے فرمایا عباس میری فکر نہ کر، میری ماں زہرا آ جائے گی میرے سر کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا مولا عباس عرض کر رہے، آقا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی عباس تو جب پیدا ہوا تھا نا تو نے کسی کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی تھی، سب سے پہلے جب تیرے آقا حسین نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت تو نے آنکھیں کھولی تھی، اور دنیا میں پہلی زیارت اپنے آقا حسین کے چہرے کی تھی۔ آقا میرے ہاتھ سلامت ہوتے، میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، میری ایک آنکھ تیر نے ضائع کر دی، دوسری آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گئے، آقا میری آنکھ کو خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ مولا حسین علیہ السلام نے بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا، آقا عباس نے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ عرض کی آقا میری ایک خواہش اور ہے، کہو عباس۔ آقا میری خواہش یہ ہے کہ میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا۔ اس وقت عرض کی آقا انی مستحین من ابنت کا سکینہ، آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں پانی کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ آخری ہچکی لی مولا عباس نے، امام حسین کا نوحہ شروع ہوا، الیوم نامت اعین بقلم تنم تسحرت اخری وعز منامها۔ عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھیں آج کے بعد سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھیں آج کے بعد انہیں نیند نہ آئے گی۔ عزادارو یہی تو مرثیہ تھا
جو جناب ام کلثوم نے مدینہ کے باہر کھڑے ہو کے پڑھا تھا، اس میں ایک مصرع یہی تھا، وَمِن سَحْرَ اللَّيَالِ قَدَامِينَ، نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں ختم ہو گئی۔ عباس کی شہادت کے بعد ہم سو نہ سکے چین سے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بھائیوں نے بتایا یہ ہے کہ جلوس ہے اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ میں پہلے سے اطلاع ہوتی تو پھر میں شاید اس موضوع کا انتخاب نہ کرتا، لیکن میں 2 جملے اب پڑھوں گا۔ میرے جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، بالخصوص اہل سنت بھائی، وہ ایک میری بات نوٹ کریں اور جا کے تحقیق کریں اور سنیں اور سمجھیں۔ قوم شیعہ ذوالجناح کی عبادت نہیں کرتی، قوم شیعہ گھوڑے کی پوجا نہیں کرتی، یہ تو ہم رونے کے سامان بناتے ہیں، یہ تو ہم اپنی عبادت کے سامان بناتے ہیں۔ ہاں، ہم شبیہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ گھوڑا وہ ہے جس نے کربلا میں رسول کے بیٹے سے وفا کی ہے۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ عزادارو، جب مولا مظلوم کربلا زین ذوالجناح پہ تھے، دائیں طرف سے ظلم ہوا، نیزہ لگا، بائیں کو جھک گئے، بائیں طرف سے تلوار لگی، دائیں کو جھک گئے۔ اس ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا۔ اس ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن قربان جاؤں، زیارت کا جملہ میرا سلام اس مظلوم پر نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ کہاں تھا فرزند رسول؟ تیروں کے مسلح پر، آقا کے بدن میں تیر اتنے پیوست تھے۔ عزادارو سنو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پھر یہی ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے امام کے بدن سے تیر نکالے۔ کلمہ پڑھنے والے تیر مار رہے تھے، یہ ذوالجناح امام کا طواف بھی کر رہا تھا اور امام کے بدن سے اپنے منہ سے تیر نکال رہا تھا۔ اور جب سارے تیر ذوالجناح اپنے منہ سے نکال چکا، پھر ذوالجناح کیا کرتا تھا؟ اپنی لگام پکڑ کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ ذوالجناح اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑتا، امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا، رسول کا بیٹا آ میری پشت پہ سوار ہو جا، فرزند زہرا آ میری پشت پہ سوار ہو جا، میں لے جاؤں یہاں سے دور۔ آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جب دین کا کعبہ گرانے والا آ گیا، ضربیں چلنا شروع ہو گئیں، آخری ضرب چلی، زلزلہ آیا زمین کربلا میں، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، یہ آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ اس ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی امام حسین کے خون سے رنگین کی، اپنی پیشانی مولا حسین کے خون سے رنگین کی اور چیخ رہا تھا، رو رہا تھا ذوالجناح۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا کہ ذوالجناح کیا کہہ رہا تھا؟ امام نے فرمایا ذوالجناح کہہ رہا تھا، واہ ظلیمہ واہ ظلیمہ، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے ظلم ہو گیا، رسول کا بیٹا ذبح ہو گیا۔ عزادارو، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑا جائے، لیکن گھوڑا پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ جو یزیدی سامنے آیا اپنے سموں سے واصل جہنم کرتا چلا گیا۔ 50 یزیدیوں کو اس ذوالجناح نے واصل جہنم کیا۔ ایک تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا۔ اپنے بیگانے جتنے بیٹھے ہو، حوالے بعد میں مجھ سے لے لینا، میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ جب پکڑا نہیں جا رہا تھا، ایک تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا کہ ذوالجناح کو تیر مارے جائیں۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے، خبردار کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے، اس گھوڑے پر رسول نے سواری کی ہے، اور جس پہ رسول سوار ہوئے اس کا حیا تمہارے ذہن میں آ گیا، جو مہر نبوت کا سوار تھا، جو نانا کی پشت کا سوار تھا۔ عزادارو، یہ گھوڑا روتا ہوا
خیمہ گاہ کے دروازے پہ پہنچا، ایک مرتبہ ذوالجناح کی جو آواز آئی، جناب سکینہ دوڑ کے نکلی، شاید میرے بابا آ گئے، لیکن کیا منظر دیکھا، زین ڈھلی ہوئی تھی، باگیں کٹی ہوئی تھی، پیشانی خون آلود تھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایک سوال کیا، یا جواد ابی اسوک یا ابی ام قتلت شانا، میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ لگے جب لاش تے گھوڑے بجان لگے، لہ پتھر حسین دے ماس چ گئے تھی، ٹکڑے ٹکڑے رلان لگے، جب لاش تے گھوڑے بجان لگے۔ او شبیر غریب دے بدان والے، شبیر غریب دے بدان والے، ہائے جوڑ تو جوڑ بھی چھٹان لگے، جب لاش تے گھوڑے بجان لگے، پتھر حسین دے ماس چ گئے تھی، ٹکڑے ٹکڑے رلان لگے، جب لاش تے گھوڑے بجان لگے۔ ہو نہیں خبر پوندی ہے بدان کیڑا، انج خاک تے خون چ مل گیا ہے، نہیں خبر پوندی ہے بدان کیڑا، انج خاک تے خون چ مل گیا ہے، زہرا دے نازک بچڑے دے، زہرا دے نازک بچڑے دے، کل ٹکڑے خاک چ ملان لگے، جب لاش تے گھوڑے بجان لگے، لہ پتھر حسین دے ماس چ گئے تھی، ٹکڑے